نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہم مسلمانوں کا، اہل اسلام کا مرکز، منبع، مرجع قرآن ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اور سنت آپ کے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے فرامین ہیں اور احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید آئین ہے، آگے قانون پریکٹیکل اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ کی احادیث مبارکہ ہے۔ ہم نے جو کچھ لینا ہے انہی مراجع سے لینا ہے، جو کچھ ہمیں حاصل ہونا ہے انہی سے حاصل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا اور دنیا سے یہ فرما دیا کہ اب تم نے میرے نبی کو دیکھتے جانا ہے، جو وہ کرے گا، جس سے رکے گا، ان اعمال کو میرے پسندیدہ اعمال سمجھ کے، منزل پہ پہنچنے والے اعمال سمجھ کے کرنا شروع کر دینا ہے۔ بس یہی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ معاملات بھی اس کے مطابق ہوں۔ خوش قسمت ہے وہ گھرانہ، وہ گھر جہاں قرآن مجید سے جوڑ ہے، قرآن سے پیار ہے، قرآن کی اتباع ہے، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس قرآن مجید کی خوشبو، سنت مصطفیٰ کی خوشبو جس گھر کے اندر موجود ہے وہ گھر جنت بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا ہماری ایک نوکرانی تھی مائی، بہت ہم اس سے پیار کرتے تھے، اس کو ماں ہی ہم سارے سمجھتے تھے۔ اب اس کا لگتا ہے آخری وقت ہے، تکلیف میں ہے، وہ عربی بولتی ہے، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تو واقعتاً وہ عربی بول رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا تو کیا دیکھتی ہے؟ کہنے لگے یہ دو آدمی سامنے کھڑے ہیں، وہ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں اور میں بھی ان کی عربی سن رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں چلی جا۔ اب وہاں جو حضرات قریب تھے کہنے لگے شاہ جی ان سے یہ پوچھو کہ اللہ نے کس بنیاد پہ جنت کا فیصلہ کر دیا ان کے لیے؟ جب پوچھا گیا وہ کہنے لگی میں دکان پہ گھی لینے گئی تھی، گھی کو آگے گرم کیا، اس کے اندر سے رقم نکل آئی، پیسے چاندی کے سکے تھے نکل آئے، تو میں نے سوچا یہ تو دکاندار کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ وہ پیسے نکال کے میں دکاندار کو دے آئی، اللہ نے فرمایا تیری یہ ادا پسند آ گئی، میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیے ایک وہ بھی عورت ہے کہ جس کے پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دی گئی ہیں اور اس پہ وزنی پتھر رکھ دیے گئے ہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے، تو اس وقت کیا دعا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے رب ابن لی، اے پروردگار ابن لی بنا دے میرے لیے،
عندہ کا اپنے پاس ایک گھر بنا دے، میرا مکان بنا دے، میں اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں۔ اسی وقت اللہ کریم نے جنت کے اندر اس کے لیے محل بنایا اور جنت کے اندر اسے مقام عطا فرمایا۔ عورت کے حوالے سے ہمارا اسلام اور ہسٹری اسلام کی بھری ہوئی ہے۔ پہلی شہیدہ جس نے قربانی دی ہے، جان کا نذرانہ پیش کیا، جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں کہ حضرت زنیرہ، ان کی آنکھیں نکل گئیں اور زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے، اس نے مالک نے مار مار کے کہا کہ مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اللہ جانے پھر رات کی تاریکی کے اندر اس عورت نے، زنیرہ نے، نبی کی صحابیہ نے، اسلام کلمے سے سرشار اس شان والی عورت نے اللہ سے کس طرح مانگا۔ اللہ نے فرمایا زنیرہ تو اپنی دعا ختم بعد میں کرے گی، میں تیری آنکھوں کی بینائی پہلے بحال کر دوں گا۔ آنکھیں کی بینائی بحال ہو گئی۔ تو اس راستے میں چلنے والی وہ بھی تو عورت ہی تھی نا کہ جس نے اپنے خاوند کو جاتے جاتے پکڑا، کدھر جا رہا ہے؟ ابھی تازہ شادی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی میں نے اس لیے نہیں پکڑا، میں نے تیرا امتحان لینا چاہا تھا کہ تو جہاد میں جائے گا، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نوری فرشتوں نے اپنے پروں پہ اس کو اٹھا کے نا غسل دیا، غسیل الملائکہ کہلایا۔ یہاں بھی عورت کا کردار جھلکتا ہوا سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں جب تک حضور کے حرم میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا اور کوئی۔ ایک دن آپ تبلیغ کے لیے باہر تشریف لے گئے تو وہاں ایک اوٹ کے اندر دیکھا بڑا پرسکون ماحول ہے، اللہ کی بات کر لوں، رب کو یاد کر لوں تو بیت اللہ کے اندر مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے، لیکن ادھر بھی ابو جہل آ گیا کہ یہ محمد کریم یہاں آرام سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے پتھر مارا، خون نکل آیا۔ امی جان نے غلام کو بھیجا کہ تلاش کر، آقا کو سارا شہر مخالف ہے، دشمن ہے۔ لیکن غلام کے آنے سے پہلے آقا آئے، کپڑے خون سے رنگین ہیں، صاف کیے تو کہنے لگی یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا، عزتیں عظمتیں عطا کرے گا۔ تسلی دی۔ خیال آیا کہ آقا صبح سے گئے ہوئے ہیں، کوئی کھانے کی چیز گھر میں بنی ہے وہ میں لے کے حاضر ہوں۔ گئی اور لے کے ابھی آ رہی تھیں، اللہ نے عرش بری سے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا، خدیجہ نا میرے محبوب کا کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے تو پہنچ جا۔ جبرائیل آ گئے، کہنے لگے خدیجہ کو یا رسول اللہ عرش بری سے سلام کہتے ہیں۔ اللہ کا سلام خدیجہ کے نام آیا اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے ابھی جنت میں نہر کے کنارے پہ تیرے لیے کوٹھی بنا دی ہے، محل بنا دیا۔ اب یہاں تو شور سنتی ہے نا حضور کے خلاف، وہاں شور کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں حضور پتھر کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، وہاں تھکاوٹ کوئی نہیں ہوگی۔ اور ایک موتی سے میں نے اتنا بڑا محل تیرے لیے بنا دیا ہے۔ اور پھر جن کا ہم نام لیتے نہیں تھکتے، اسلام پہ جت کا احسان ہے اور یہ احسان قیامت تک رہے گا۔ میری مراد امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج شعبان کی 13 تاریخ ہے، کل 14 ہوگی اور شام کو 15ویں رات ہوگی۔ اس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 موقف پائے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کی اصل ہی کوئی نہیں، اور بعض کہتے ہیں ایک رات جاگ لو پورا سال بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن حقیقت درمیان میں ہے۔ فی الجملہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کو ہم نے اس طرح نبھانا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے یا کیا ہے، کیونکہ سنت سے ہی نجات ملتی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اب تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے، ہم حضور کے گھر
اور آپ کے گھر کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں۔ میرا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، وزیروں کا، گورنروں کا، سب کا گھر ہوتا ہے، تو نبی کا بھی گھر ہے، آمنہ کے لال کا بھی ایک گھر ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ حضور نے چھوٹے چھوٹے حجرے بنا کے دیے تھے ہماری ماؤں کو، اس کے اندر وہ رہتی تھی۔ کتنے حجرے تھے؟ ہاتھ اٹھائیں چھت کو لگ جایا کرتا تھا، ہاں، چند آدمی اس کے اندر رہ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ آج جس گھر کا ہم ذکر کریں گے اس کو حجرہ عائشہ کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان کے اندر آج کل اسے کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا کہتے ہیں۔ یہ وہی حجرہ ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے ممبر، میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا گھر۔ امی جان کہتی ہیں میں گھاری تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے حضور کے لیے بستر بچھا دیا۔ کتنے مقدر والی وہ ہے کہ جو نبی کے لیے بستر بچھائے، شان و عظمت کے کیا کہنے۔ میں نے بستر بچھا دیا، آقا تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے زائد کپڑے اپنے اتار دیے، پگڑی اتار دی، ٹوپی اتار دی، اور سونے کے لیے تیار ہو گئے، بستر پہ لیٹ گئے۔ فرماتی ہیں پھر حضور نے یہی کپڑے زیب تن کر لیے، پہن لیے، پگڑی بھی پہن لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں پریشان ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ حضور آئے تھے چلے گئے، کو مجھ سے غلطی ہو گئی یا آقا نے ارادہ بدل لیا، کسی اور ہماری ماں کے پاس چلے گئے۔ میں دیکھ رہی ہوں حضور نظر نہیں آ رہے۔ میں گلی کے اندر بے قرار پاؤں رکھ دیا، پھر آگے چلنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے جس کے ہمارے بزرگ بہشتی گلی کہتے ہیں یہ وہی ہو، اسی کے اندر ابھی جان آگے جا رہی ہوں۔ پھر عقل کہتی ہے جب پتہ ہی نہیں حضور کدھر گئے ہیں پھر امی جان چلتی کیوں جا رہی ہیں؟ پھر صحابہ خود کہتے ہیں، آپ سارے پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے جس گلی سے آقا گزر جائیں پوچھے بغیر ہمیں پتہ چل جاتا تھا، نبوت کی خوشبو رہنمائی کرتی تھی کہ آقا ادھر کو گئے ہیں۔ تو امی جان بھی ادھر تو چلتی گئی، آبادی سے باہر نکل گئیں۔ یہ قبرستان ہمیشہ آبادی سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ تو وہاں دیکھا کہ آقا کھڑے ہیں اور آنسو آنکھوں سے جاری ہیں اور مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے تصور میں یوں بھی کہہ لیں کہ اللہ کے نبی قبرستان کیوں گئے ہیں؟ اللہ جو یہاں آگے انہیں بھی معاف کر دے، جو پیچھے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ سب کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، آنکھوں کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ امی جان کہتی ہیں جب حضور کو میں نے اس حالت کے اندر دیکھا تو مجھے خیال آیا عائشہ تو کچھ اور سمجھتی تھی، یہ تو ماجرا کچھ اور ہے۔ جلدی سے واپسی ہوئی، حضور کو پتہ نہ چل جائے، لیکن آنے جانے سے آہٹ بتا دیتی ہے کوئی آیا تھا۔ تو آقا کو معلوم ہو گیا کوئی آیا تھا، پھر یقین ہو گیا کون آیا ہوگا، عائشہ ہی آئی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے۔ جب گھر گئے تو کہتی ہیں کہ میں بستر پہ جلدی سے گئی، لیٹ گئی اور سانس اپنا روک لیا کہ آقا کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جو آدمی تیزی سے آئے نا، دوڑ کے آئے یا تیز چل کے آئے، اس کی سانس بتلاتی ہے، غمازی کرتی ہے کہ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ آیا۔ حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا عائشہ کیا تو سمجھتی تھی کہ اللہ رسول تجھ پہ ظلم کریں گے، باری تیری میں کہیں اور چلا جاؤں گا؟ نہیں عائشہ یہ بات نہیں ہے، میں نے بستر پہ سونے کے لیے تیاری کر لی تھی، میں لیٹ گیا تھا، سونے لگا تھا، جبرائیل آ گیا میرے پاس۔ جبرائیل نے آ کے کہا کہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ جب صحیح دروازہ کھول دے، پھاٹک کھول دے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا سارے کہ جلدی کریں کچھ مانگ لیں جا کے۔ آقا کہتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل سے سنا رحمت جوش میں ہے، میں نے فوراً وہ زائد کپڑے پہن کے نکلا، اپنی امت کے لیے مانگنے کا وقت آ گیا۔ اس لیے میں قبرستان گیا تھا کہ اللہ کریم کیسے اپنی امت کے لیے مانگوں، تو مانگنے گیا تھا۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کتنے رؤوف ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں اپنی امت میں۔
اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا گئے، امی جان کو بھی پتہ نہیں ہے، ابو بکر کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی صحابی کو ساتھ لے کے نہیں گئے، بس اسی طرح جانا سنت ہے، اسی طرح مانگنا سنت ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور مبارک ہیں آپ سب کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی تعلق کو چلاتے چلاتے اور اس پہ ترقی کرتے کرتے ہم موت کی آغوش کے اندر پہنچ جائیں۔ جو اس طرح جائے گا یقیناً کامیاب ہوگا۔ مولانا عبید اللہ عامر صاحب ہمارے شہر کے اندر اس حوالے سے نمایاں نہیں ہیں بلکہ سب سے اول ہیں۔ اللہ کریم نے پذیرہ دی ہے، شیخین کے پیچھے دعائیں ہیں۔ بلکہ ایک بات اور کہوں گا، ہمارے شہر کے اندر حضرت لاہوری کی نسبت کی خوشبو ان سے آتی ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے اللہ اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے، اور خواہش ہے کہ شہر کے ہر جگہ یہ فیض عام ہو جائے، گھر گھر قرآن کی رونقیں بنیں، لوگ قرآن سے جڑیں۔ ہم سب کو اللہ اپنے پیارے دین کے لیے قبول فرما لے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔